الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور، میں محمد رمضان دیسی ڈیرا یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو ایک بیماری کے متعلق اور اس کا علاج، دیسی علاج جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں۔ جو چیزیں میں بتاؤں گا، جو نسخہ بتاؤں گا، 100% جو ہے نا وہ کارآمد نسخہ ہے اور اس سے سستا بھی ہے، تیار کرنا بھی آسان ہے، تو بکریوں کو کھلانا بھی آسان ہے۔ تو سارا طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بکری بھی دکھائیں گے آپ کو جس کو کے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس کو پلا کر نسخہ تیار کرنے کے بعد اس کو پلا کر بھی آپ کو اسی ویڈیو میں دکھایا جائے گا۔ تو ویڈیو لاسٹ تک دیکھ لیں تاکہ جن دوستوں بھائیوں کے فارم پہ بکریوں کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو مہنگی دوائیاں خریدنے کے بجائے، ڈاکٹر کو بلانے کے بجائے آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہوں تو آپ اسی وقت جو ہے نا وہ دیں، اور انشاءاللہ ایک دو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی خوراک کے ساتھ ہی اس میں فرق پڑنا شروع ہو جائے گا، نہیں تو دوبارہ اگر صبح آپ نے پلائی ہے شام کو پلا دیں تو انشاءاللہ وہ جانور ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ جس بیماری کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے لوز موشن۔ آج کل گرمیوں کا موسم ہے، جون کا مہینہ چل رہا ہے، تو گرمیوں کی وجہ آج کل جو بکریوں کو موشن لگتے ہیں وہ گرمی کی وجہ سے لگتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ آزمودہ نسخہ ہے، کیونکہ ٹھنڈی چیزیں اور دیسی چیزیں، اس سے اگر فائدہ نہ ہو تو سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے، لیکن فائدہ اس کا 100% ہے جو نسخہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو لوز موشن کیا ہے کہ آج باہر چھپڑ یا ندی نالوں سے گرم پانی پی لیتے ہیں، اس وجہ سے بھی ان کے اندر کی جو ہے نا نظام میں، ان کے معدے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ جو مینگنیاں کرتی ہیں بکریاں، سب سے پہلے جو ہے نا وہ مینگنیاں جڑی کرتی ہیں، اس طرح زنجیر کی شکل میں وہ مینگنیاں جڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو مرحلہ آتا ہے اس میں وہ گوبر ٹائپ جو ہے نا مینگنیاں بند ہو جاتی ہیں اور وہ گوبر کرنا شروع کر دیتی ہیں، جیسے بھینس یا گائے وغیرہ گوبر کرتی ہیں، اس طرح کی جو ہے نا وہ گوبر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور تیسرے سٹیپ میں جا کر اگر یہاں تک اگر علاج نہ کیا جائے تو پھر تیسرے سٹیپ میں کیا کرتی ہیں کہ وہ بالکل پانی نما جو ہے نا وہ لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو جانور کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو آگے برسات کا موسم آ رہا ہے، یہ بارشوں کے موسم میں بھی یہ لوز موشن کی بیماری عام پائی جاتی ہے۔ تو اگر اس وقت اس کا سدباب نہ کیا جائے تو آگے اگر برسات شروع ہو جائے گی تو جانور وہ بیٹھ جائے گا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جانور اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو میں آپ کے سامنے یہ دیسی نسخہ لے کر آیا ہوں، آئیں جی اس کو آپ کے سامنے تیار کرتے ہیں۔ پہلے یہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد تیار کرنا انتہائی آسان ہے، یہ دیکھ لیں۔ تو جی ویور، یہ دو چیزیں ہیں، دو اجزاء ہیں اس نسخے میں جو ہم نے شامل کرنا ہے، اور یہ عام سی چیزیں ہیں، پنساری کے سٹور سے مل سکتی ہیں بآسانی سے، اور اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، 50-60 روپے کی جو ہے نا وہ خرید لیں تو ایک دو کیا کافی ٹائم تک جو ہے نا وہ کافی جانوروں کے لیے آپ نسخہ تیار کر سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا، یہ پہلی چیز یہ اس کو کتھ کہتے ہیں۔ کتھ یہ مٹی کی گاچی وغیرہ جس طرح ہوتی ہے اس طرح کی یہ چیز ہوتی ہے، تو اس کو پنساری سٹور سے آپ جو ہے نا وہ بآسانی خرید سکتے ہیں۔ دوسرا یہ جو ہے یہ پیسی ہوئی مہندی ہے، ٹھیک ہے جی، پیسی ہوئی مہندی یہ بھی پنساری کے سٹور سے آپ کو بآسانی مل جائے گی، اتنے زیادہ ریٹ نہیں ہیں ان چیزوں کے۔ اور ابھی گرمیوں کے موسم میں جو یہ لوز موشن والا مسئلہ بنتا ہے بکریوں کے ساتھ، وہ صرف اور صرف گرمی کی وجہ سے بنتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، مہندی ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس کو ٹھنڈے پانی میں مکس کر لیں گے۔ اس کی طرح یہ کتھ جو ہے یہ ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ بالکل جب گلی ہو جاتی ہے پانی میں تو یہ مرم ٹائپ بن جاتی ہے۔ اگر اندر کوئی چھالے وغیرہ ہوں معدے میں تو اس کے لیے یہ بہت کارآمد ہوتی ہے، فوری طور پر جو ہے نا وہ اس سے وہ زخم اس کے بڑھ جاتے ہیں اندر کے۔ تو یہ دونوں چیزیں ابھی کیا کرتے ہیں کہ پانی میں حل کر دیتے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد یہ اچھی طرح ان کو ہلا کر پھر ہم بکریوں کو پلا دیتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ پلائیں گے بھی۔
تو ویور دیکھیں کہ یہ اس بکری کو آج دوسرا دن ہے، یہ لوز موشن لگے ہوئے ہیں. ایک دن میں دیکھیں کتنی کمزور بھی پڑ گئی ہے، پیٹ سے خالی ہو گئی ہے کیونکہ کھا پی کچھ نہیں سکتی ہے. تو ابھی آپ کے سامنے اس کو دوائی پلائیں گے، یہ دیسی نسخہ، تو انشاءاللہ یہ شام تک فٹ ہو جائے گی. ابھی پلانے کا طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں، انتہائی آسان طریقہ ہے. یہ جو دو چیزوں کا مکسچر بنا ہوا ہے، ابھی یہ بکری کے آگے رکھیں تو شاید خود بھی پی لے گی، لیکن یہ ایک بکری اور ہے اس کے بھی ساتھ ہے یہ مسئلہ ہے، تو اس کو بھی پلانی ہے، تو اس لیے الگ الگ پلائیں گے دونوں کو. یہ جو مکسچر بنا ہوا ہے اس کو سرنج میں بھر لیں گے. جی کیا یہ ہمار تو اس طریقے سے جو ہے نا اس سرنج میں اس کو 40 ml تک بھر لیں گے. اگر 40 ml سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دیسی چیزیں دونوں اچھی چیزیں ہیں، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے اگر زیادہ بھی ہوگی. تو دونوں ٹانگوں کے اندر اس کو قابو کر لیں، منہ کھولیں اس کا، اور زبان جو ہے نا وہ کوشش کریں زبان نیچے رہے تاکہ اس کو کھانسی وغیرہ نہ لگے. تو اس طرح یہ سرنج اس کے منہ میں ڈال کے اس کو پلا دیں. جی اس کو وقفے وقفے سے پلانی ہے تاکہ جو ہے وہ یہ اپنا گھونٹ بھر سکے. تو پھر آہستہ آہستہ آرام سے، کیونکہ یکدم اگر اس کو دبائیں گے تو یہ سیدھی اس کے گلے میں جا کر پانی لگے گا، اس کو کھانسی لگ جائے گی، تو پھر یہ دوائی پی نہیں سکے گی اور ضائع ہو جائے گی. تو اس طرح دیکھیں آرام آرام سے وقفے وقفے کو اس کے ساتھ اس کو پلائی ہے، اس نے ساتھ ساتھ گھونٹ بھی بھر لیے ہیں اور دوائی بھی مکمل پی لی ہے. تو ناظرین یہ طریقہ کار ہے ان کو پلانے کا. ابھی یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو اسی کا بچہ ہے، اس کو بھی ساتھ یہی لوز موشن کا مسئلہ ہے، اس کو بھی پلا دیں گے 20 ml. تو امید کرتا ہوں کہ جی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.